21واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا شحۃ علیکم، وہ بخیل ہیں تمہارے اوپر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب آ جائے خوف آپ دیکھیں گے انہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف۔ تدور اعینہم، گھومتی ہیں ان لوگوں کی آنکھیں۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر غشی طاری ہوتی ہے موت کی وجہ سے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پس جب خوف چلا جاتا ہے ملیں گے وہ آپ کو بڑی تیز زبانوں سے۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، حریص ہیں وہ مال پر۔ اولئک لم یؤمنوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اعمال کا ضائع کرنا اللہ پہ بہت آسان ہے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ غزوہ احزاب یا جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، منافقوں کا کیا کردار تھا اور منافق کیا چاہتے تھے۔ آج کی آیت مبارکہ میں بھی فرمایا کہ یہ منافق لوگ اے نبی آپ لوگوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے بڑے حریص ہیں، بڑے لالچی ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے تمہارا نقصان ہو، اسلام کا نقصان ہو، مسلمانوں کا نقصان ہو۔ منافق ہر وقت یہی چاہتا ہے، اسے اسلام یا اسلام والے لوگ اچھے نہیں لگتے منافق کو۔ جب بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، آنکھیں گھومنے لگ جاتی ہیں، اس آدمی کی طرح یغشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ اگر یہ بھول کر منافق میدان جہاد میں آ بھی گیا، ذرا سی سختی ہوتی ہے تو ان کی حالت بیان فرمائی کہ حالت یہ ہوتی ہے ان کی۔ اور منافق اگر نام کرنے کے لیے اب کچھ دیر کے لیے اگر لڑائی میں حصہ لینے آتے بھی ہیں تو اس لالچ میں آتے ہیں کہ اگر لڑائی میں مسلمان فتح یاب ہو گئے تو انہیں غنیمت، مال غنیمت ملے گا، اور مال غنیمت ملے گا تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ اور مال غنیمت مانگنے کے لیے بڑی چرب زبانی سے آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اور اگر نہ دو آتے ہیں سب سے پہلے، اور یا رسول اللہ ہم بھی تو میدان جہاد میں تھے، ہم بھی تو جہاد کرنے آئے تھے۔ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بڑی تیز زبانوں سے آ کر یہ مال غنیمت تقسیم ہوتے وقت سب سے آگے نظر آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی جہاد میں تھے اور مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ لیکن حقیقت ان کی اللہ نے بیان فرما دی، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہ مال کے لالچی ہیں، انہیں اسلام سے یا اسلام والوں سے کوئی سروکار نہیں۔ کل کے سبق میں گزرا، ان کی تو ساری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ بس مسلمانوں کے خلاف دشمن کو مسلمان کی کوئی کمزوری بتا دی جائے اور مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر آ بھی جاتے ہیں تو مال غنیمت کے لیے آتے ہیں، صرف دنیا کے مال کے لیے آتے ہیں، باقی ان کو جہاد سے، مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن لوگوں کے اعمال کو میں اللہ نے ضائع کر دیا، چاہے یہ جتنے بھی اچھے اعمال کریں، ان کے اعمال اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہیں۔ فرمایا شحۃ علیکم، وہ بخیل ہیں تمہارے اوپر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب آ جائے خوف آپ دیکھیں گے انہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف۔ تدور اعینہم، گھومتی ہیں ان لوگوں کی آنکھیں۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر غشی طاری ہوتی ہے موت کی وجہ سے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پس جب خوف چلا جاتا ہے ملیں گے وہ آپ کو بڑی تیز زبانوں سے۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، حریص ہیں وہ مال پر۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اعمال کا ضائع کرنا اللہ پہ بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں، یودوا لو انہم، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ بے شک وہ بادون فی الاعراب، کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں۔ یسألون عن انبائکم، وہ پوچھتے رہیں تمہاری خبریں۔ ولو کانوا فیکم، اگر وہ تمہارے درمیان رہے بھی۔ ما قاتلوا الا قلیلا، وہ لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ منافقوں کا یہ حال بیان کیا کہ منافقوں پر میدان جنگ میں یا گھروں کے اندر بھی رہیں تو منافقوں پر دشمن کا اتنا خوف ہوتا ہے، باوجود دشمن اگر چلا بھی جائے گا لیکن ان کو یقین نہیں آتا کہ دشمن چلا گیا ہے، اور یہ حالانکہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اب وار ہمارے اوپر بھی نہ ہو جائے۔ اور یہ منافق کی خواہش ہوتی ہے، منافق یہ خواہش کرتا ہے کاش کہ ہم دیہاتی میں رہتے ہوتے، ہم مدینہ شہر کے اندر کیوں آ گئے۔ ان لوگوں کی دلی خواہش یہ ہے کاش کہ ہم دیہاتی لوگ ہوتے، دیہات میں ہی رہتے، یہاں تو جنگیں ہی جنگیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 سالہ زندگی میں 83 جنگیں لڑی، 27 جن میں غزوات ہیں اور 56 جن میں سرایا ہیں۔ 27 غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، قیادت اللہ کے نبی کے پاس، کمانڈ اللہ کے نبی نے کی۔ اور 56 سرایا وہ ہیں کہ جس میں آقا تشریف تو نہیں لے گئے لیکن آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تو 9 سالوں میں اتنی بڑی جنگیں، منافقوں کی خواہش یہ تھی ہائے کاش ہم شہر میں کیوں ہے، دیہات میں ہوتے ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا جنگوں کا، اور بس ہم دیہاتوں میں بیٹھ کے خبریں سنتے رہتے، مسلمانوں کا کیا ہوا، کافروں کا کیا ہوا، جنگ سے دور رہنا ہمیں نصیب ہو جاتا۔ تو منافق جنگ سے بھاگتا ہے، منافق جہاد سے بھاگتا ہے، اور جب کہ اگلی آیات میں فرمایا مسلمان ثابت قدمی سے لڑتا ہے، کیونکہ منافق اس لیے جنگ سے ڈرتا ہے، منافق کے سامنے صرف دنیا ہی کی زندگی ہوتی ہے، منافق دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور جب کہ مسلمان کا یہ نظریہ ہوتا ہے پہلے تو شہادت کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے اللہ شہادت کی موت دے دے۔ کافر سے لڑتے ہوئے اگر مسلمان کو موت آ جاتی ہے تو شہادت کی موت ہے،
خون کا پہلا قطرہ آقا نے فرمایا گرتے ہی اللہ شہید کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور اگر مسلمان شہید ہو گیا، فوت ہو گیا تو شہادت ہے، اور اگر زندہ رہ گیا تو غازی ہے. دونوں حال میں مسلمان کی خیر ہی خیر ہے. اور فرمایا جس نے جہاد میں ایک وقت لگا دیا، جہاد میں ایک لمحہ جس نے لگا دیا تو یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ اگر سرحدوں پر مجاہدین اسلام نے رات کو پہرا دیا، اس کی آنکھ جاگی، اللہ نے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. تو جہاد میں جانا اتنا بڑا عمل ہے. تو منافق کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، اس لیے منافق جہاد سے بھاگتا ہے. اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ پیش کیا گیا اور اہل ایمان کی تعریف کی گئی کہ جن لوگوں نے، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی اور غزوہ خندق میں ثابت قدمی دکھائی، حالانکہ کس حال میں تھے مسلمان، اور خندق میں آقا علیہ السلام نے فاقے کے باوجود بھی صحابہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. خندق کھودنے میں بھی آقا علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لے جانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے، ہر کام میں شریک تھی. بڑی بڑی چٹانیں آقا علیہ السلام نے توڑی، یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے کیا. دین کی خاطر ہر مصیبت کو آقا نے بھی برداشت کیا، آقا کے صحابہ نے بھی برداشت کیا، اور یہی باقی لوگوں کے لیے آقا کی زندگی نمونہ ہے. قرآن نے فرمایا، اور لیکن فرمایا مگر یہ نمونہ نبی پاک کی زندگی اس آدمی کے لیے جو ایمان والا ہے. بھلے منافق اور کافر اللہ کے نبی کو مانتا ہی نہیں تو آقا علیہ السلام کی زندگی پر کیسے چلے گا. فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس انسان کے لیے جو اللہ پر امید بھی رکھتا ہے اور آخرت کو مانتا بھی ہے. اس انسان کے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس کے مطابق انسان زندگی گزارے تبھی انسان کو کامیابی ملے گی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ. لمن کان یرجو اللہ، اس انسان کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا. اس انسان کے لیے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے لشکر کو، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ، اور نہ زیادہ کیا اس بات نے ان کے لیے، إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، مگر ایمان اور اطاعت. اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی. جب مومنوں نے ہر طرف کفار کے بہت بڑے لشکر کو دیکھا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق غزوہ احزاب میں 24,000 کفار تھے. باقی محدثین اور مورخین نے کسی نے 10 لکھا، کسی نے 15,000 کافروں کی تعداد لکھی. تو جب ایمان والے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد دیکھی تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہی ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا.
سچ فرمایا، اور یہ حقیقت میں آیت کریمہ اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا تھا کہ چند دن بعد دشمن کثیر تعداد میں ہوں گے اور مدینہ پاک پر حملہ کریں گے، اور ہم تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ ایمان والوں نے جب کفار کے اس عظیم لشکر کو دیکھا اور مسلمانوں نے اپنی تعداد، تو وہ پیشن گوئی صحابہ نے فرمایا صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ ان کفار کی آمد نے جو اتنی بڑی تعداد میں تھے، مسلمانوں کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا، مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا، اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر مکمل یقین تھا کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے، لہٰذا انہوں نے صحابہ کرام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر اللہ نے فتح بھی دی اور مال غنیمت بھی بڑی کثیر تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا ایمان والے لوگ، مومن لوگ کبھی بھی اسلحے کے زور پر یا طاقت کے زور پر نہیں لڑا کرتے۔ ایمان والے کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ کے بھروسے پر مسلمان لڑتا ہے، دنیا کے اسباب پہ نظر ایمان والے کی نہیں ہوتی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، 313 سے یہ تاریخ چلی ہے مسلمان کی، اور مسلمان جہاد کرتا آیا، ہر دور میں کفر زیادہ ہی رہا، مسلمان کا مقابلہ زیادہ کافر ہی کرتے رہے اور کفر کی تعداد زیادہ رہی ہر دور میں، اور اسلحے سے بڑے لیس بھی رہے۔ آپ 313 آقا کے بدر کے بعد کی ساری جنگیں دیکھیں، غزوات اور سرایا دیکھیں، اس کے بعد تبع تابعین کی جنگیں دیکھیں، سلطان محمود غزنوی کی جنگیں، اور جو عظیم فاتح مسلمان تھے سلطان ٹیپو، سلطان حیدر، اور اس کے علاوہ طارق بن زیاد، بڑے بڑے جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، ان لوگوں کی لشکر کی تعداد یہی ہوتی تھی، لیکن رب فتح دیتا تھا، ایمان تھا ان لوگوں کا، ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت مضبوط تھی۔ طارق بن زیاد 7000 کے فوجی لشکر لے کے گیا، موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا، آگے دشمن کی تعداد، عیسائیوں کی تعداد، راڈرک کی فوجیں 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی، اور ادھر مسلمانوں کا لشکر 7000 تھا، 5000 موسیٰ بن نصیر جرنیل نے اور بھیجی تعداد، 12000 نے 1.5 لاکھ کا مقابلہ کیا ایمان کی زور پر۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں بھی جلا ڈالی اور ایک بہترین خطاب کیا فوج کو، اب یا فتح ہے یا شہادت ہے، کشتیاں جس راستے سے آئے تھے میں نے جلا دی ہیں، اب کودو گے خودکشی کرو گے تو دریا ہے، آگے اب اللہ کے بھروسے پر کافر سے لڑو۔ اور ان پھر 12000 مسلمانوں نے کیسی جنگ کی کہ کایا ہی پلٹ ڈالی، 30,000 بندہ، 50,000 تو قتل کر دیا ان 12000 نے، اور پھر 30,000 بندہ قیدی بنا کر موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں طارق بن زیاد لے کر آیا تھا۔ 12000 بندہ 30,000 کو قیدی بنا کے آیا، باقی سارے بھاگ گئے۔ مسلمانوں کی آپ جنگیں دیکھیں، مسلمان ایمان کے زور پہ لڑا کرتا ہے، اللہ کی جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو 25 سال افغانستان لڑتا رہا دنیا کا جدید ترین اسلحے سے، ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پہاڑوں میں زندگی گزاری، رب نے فتح کیسے دی، دنیا کی سپر پاور نے بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ تو ایمان والا بندہ ہمیشہ جو ہے اپنے ایمان کے زور پہ لڑتا ہے، اسباب پہ کبھی نہیں لڑا کرتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔